میلاد مصطفیٰ آ گیا ہے، اور میلاد مصطفیٰ جب آتا ہے تو لوگ دلیلیں مانگنے لگ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں جی دلیل میلاد منانے کی کہاں دلیل لکھی ہے، دلیل دو بھئی، صحابہ کرام نے نہیں منائی میلاد، حضور نے اپنا میلاد نہیں منایا، دلیل مانگتے ہیں۔ اکثر لوگ آتے ہیں جی دلیل بتائیں میلاد شریف کی، یار ہم دلیل کیوں دیں؟ پہلی بات یہ کرو جی، کوئی دلیل مانگے نا تو کہو بھائی ہم کیوں دلیل دیں بھائی، آپ کو کس وجہ سے دلیل دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، کیا ہم کسی دنیا دار بندے کا میلاد بنا رہے ہیں؟ مجھے یہ تو ان سے پہلے پوچھیں یار، کوئی دنیا دار بندے کا میلاد بنا رہے ہیں یا کسی سیاستدان کا میلاد ہو رہا ہے؟ ہم میلاد شریف کن کا منا رہے ہیں پہلے ان سے تو پوچھو یار، کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور پھر مسلمان ہو گئے اور پھر دلیل بھی کون مانگتے ہیں؟ جو مسلمان ہوئے پڑھے ہیں، اور جو کلمہ پڑھ کر اور ایسا شریف کی جی میلاد منانے کی دلیل دو بھائی۔ یار ہم دنیا دار کا کوئی میلاد منا رہے ہیں؟ ہم تو اس ہستی کا منا رہے ہیں کہ جس کے آنے کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کا کلمہ نہ پڑھتے تو ہم کافر ہوتے۔ ہم تو ان کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، آمد کی خوشی مناتے ہیں، اور لوگ دلیل مانگتے ہیں۔ بھائی ہم نے دلیل ہی نہیں دینی بھائی، ہم تو اپنے آقا کی محبت کی اتنی محبت ہے کہ ہم میلاد منا رہے ہیں۔ یہ دلیلوں کی باتیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں جی، میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ یار پھر تو اب پوچھتے ہیں جی کس کو میلاد منانا چاہیے، کس کس کو منانا چاہیے؟ یار میں تو کہتا ہوں اس بیٹی کو منانا چاہیے، اس بیٹی کو، اس ہر بیٹی کو، کہ جب جاہلیت کا دور تھا نا، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پہلے ہی لوگ قبریں کھود دیا کرتے تھے کہ اگر ہمارے گھر بیٹی ہوئی تو ہم دفن کر دیں گے، یہ عالم تھا۔ لیکن میرے نبی کریم آئے تو فرمایا جو بیٹی کی پرورش کرے گا، جو بیٹی کا خیال رکھے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جو اپنی بیٹی کو پالے گا۔ اس بیٹی کو حضور کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے، اس ماں کو خوشی منانی چاہیے کہ اپنے نبی کی ولادت کی، کہ جاہلیت کے دور میں جو بیٹا ہوتا تھا نا، بیٹا، وہ ماں بوڑھی ہوتی تھی نا تو اس کو بیچنے بازار چلا جاتے تھے، ماں کو بیچنے چلے جاتے تھے بازار میں۔ تو میرے نبی کریم آئے تو میرے نبی کریم نے کیا کہا کہ اللہ کی اتنی بڑی جنت ہے، اس جنت کو میں نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اس ماں کو منانا چاہیے، اپنے نبی کی آمد کی خوشی منانی چاہیے، اس باپ کو منانی چاہیے جس کے باپ جاہلیت کے دور میں بیٹا جو ہوتا تھا باپ کو گلے میں رسا ڈال کے کھینچتا تھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جس کا باپ راضی ہوگا اس کا خدا راضی ہوگا۔ یہ مقام باپ کو عطا کیا۔ میں تو کہتا ہوں ہر باپ کو پھر حضور کا ولادت کی خوشی منانی چاہیے۔ ہر غریب کو حضور نے غریب کا سہارا تھا۔ جب میں جنت میں جاؤں گا نا، جنت میں میرے آگے بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب، میرے دائیں میرے بائیں میرے ساتھ غریب ہوں گے، اور میں جنت میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ امیر جو ہے نا، امیر، وہ غریبوں سے بعد میں جنت جائیں گے، غریب پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر ہر غریب کو بھی منانا چاہیے حضور کے ولادت کی خوشی۔ ذات محترم سوچا کریں کہ اس ہستی کی خوشی منا رہے ہیں، اس کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں جس کے آنے سے پورے جہان میں روشنی روشنی ہو گئی، رونقیں ہی رونقیں ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں نا، لوگ پوچھ رہے ہیں یار ان کو بلاؤ، جو کہتے ہیں نا جی ہمیں یہ خوشی مناتے ہو، یہ کیوں مناتے ہو، بلاؤ ان کو، دلیلیں مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تم پر کوئی رحمت، کوئی فضل آ جائے، رحمت اور فضل آئے تو تم خوشی مناؤ۔ قرآن مجید میں آیا، رب فرما رہا ہے جب رب کی طرف سے رحمت اور فضل آئے تو تم خوشی مناؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جب رب کی طرف سے رحمت فضل آئے تو سجدے کرو یا میری بارگاہ میں جھکو یا روزے رکھو۔ فرمایا جب رب کی طرف سے رحمت اور فضل آئے تم پر تو خوشی مناؤ۔ اب ان سے پوچھو ہمارے نبی کریم کیا رحمت للعالمین، کیا وہ ہمارے لیے رحمت اور فضل نہیں ہے؟ تو اگر وہ ہے، رحمت فضل ہے ہمارے لیے، تو پھر ان کی خوشی منانا کیا بری بات ہے؟ جو حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، سچا پیار کرتے ہیں، وہ کبھی شیطان کے چنگل میں نہیں آتے، وہ کبھی نہیں اس رستے سے ہٹتے۔
جو حضور سے محبت کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں حضور کی محبت کم ہوتی ہے نا، وہ شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں، وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں۔